یہ نماز کی جگہ پر یا سجدے کی جگہ پر جائیں تو اپنے آپ کو ایسے لباس میں جائیں کہ جو لباس جو ہے وہ زینت والا ہو. ایسے لباس میں نہ جائیں جس میں ہم کسی کے سامنے جو ہے وہ جا کے مل نہ سکتے ہوں. کوئی گھر پہ مہمان آ جائے تو ہم اس کے سامنے ہم کہتے ہیں کہ نائٹ سوٹ میں ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی آپ کر دو منٹ کی میں کپڑے تو نہیں کراتا ہوں. تو ایسا لباس ہو کہ جو ہم عام لوگوں کے سامنے اس میں جا سکتے ہوں، یعنی مزین ہو کے جایا جائے. دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ ہم جب نماز پڑھیں تو وہ خشوع خضوع کے ساتھ ہو، یعنی انتہائی توجہ کے ساتھ ہو، اور اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے وہ کنسنٹریشن جو ہے وہ میکسیمم جو ہے وہ ہونی چاہیے. یعنی نماز سے باہر کی جو چیزیں ہیں وہ ان سے دماغ بالکل خالی ہو. تو ان دو چیزوں کا مطالبہ کیا، اور باقی یہ کسی چیز کا مطالبہ نہیں کیا ہے کہ اگر نماز پڑھ رہے ہوں تو یا نماز پڑھا رہے ہوں تو آپ کی داڑھی ہونی چاہیے، یا آپ کی داڑھی یا خشک ہونی چاہیے، یا آپ نے ٹوپی پہنی ہوئی ہو، یا آپ نے پگڑی باندھی ہوئی ہو، یا لازماً یہ ہے کہ آپ ایک قمیص شلوار کے اندر ہی ہوں یا ڈھیلے کپڑوں میں ہوں. ایسا کوئی مطالبہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو جو مطالبہ ہے وہ ہے کہ جو اپنی نماز میں عاجزی کرنے والے ہیں. اگلی صفت بیان کی کہ جو لغویات سے دور رہنے والے ہیں. لغویات ان کو کہتے ہیں جن کا ایسے کام جن کا نہ دین کا فائدہ ہو نہ دنیا کا فائدہ ہو. ایسے ہی ٹائم پاس کرنے کے لیے یہ ٹائم کلنگ ایکٹیویٹیز جو ہوتی ہیں ان سے وہ اعراض کرتے ہیں. اور جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہوں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے ہوں، اپنی بیویوں اور لونڈیوں کے سوا کہ ان کے بارے میں ان پر کوئی ملامت نہیں. ہاں جو ان کے علاوہ چاہیں تو وہی ہیں جو حد سے بڑھنے والے ہوں، اور جو اپنی امانتوں اور عہد کا پاس رکھنے والے ہوں. کہ جو امانتوں کے پاس رکھا جائے، چاہے وہ کسی چیز کی صورت میں ہو، چاہے وہ کسی بات کی صورت میں ہو، اور اپنے وعدوں کا بھی پاس رکھنے والے ہوں، اور جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہوں. اب یہ بات جو ہے وہ نماز سے شروع کی تھی اور نماز پہ ختم کی. پہلی جو بات تھی نماز سے متعلق اس میں نماز میں عاجزی اور خشوع خضوع کا مطالبہ تھا، اور یہاں پر مطالبہ ہے حفاظت کا کہ جو 5 وقت کی نماز اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہے اس کے محافظ ہوں، اس کا اہتمام کرنے والے ہوں، ان کو وقت پر اہتمام کے ساتھ ادا کرنے والے ہوں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ جتنے کام ہیں اگر مومنین کر رہے ہیں تو وہی مالک ہونے والے ہیں جو فردوس کے مالک ہوں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. تمہارے منکرین اس کو نہیں مانتے تو دیکھیں کہ ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے پیدا کیا، پھر اس کو آگے کے لیے ہم نے پانی کی ایک ٹپکی ہوئی بوند بنا کر ایک محفوظ ٹھکانے میں رکھ دیا. پھر پانی کی اس بوند کو ہم نے ایک جنین کی صورت دی، اور جنین کو گوشت کا ایک لوتھڑا بنایا، اور لوتھڑے کی ہڈیاں پیدا کی اور ہڈیوں پر گوشت چڑھایا. پھر ہم نے اس کو ایک دوسری ہی مخلوق بنا کھڑا کیا. سو بڑا ہی بابرکت ہے اللہ، بہترین پیدا کرنے والا. پھر یہ بھی حقیقت ہے کہ اس کے بعد تم کو لازماً مرنا ہے. یہ سب گواہی دیتا ہے کہ اس کے بعد قیامت کے دن تم لازماً اٹھائے دی جاؤ گے. جب ہم پر دنیا کی یہ موت واقع ہو جائے گی تو اس کے بعد جب اٹھنا ہوگا تو وہ قیامت کے دن جب سورج پھونکا جائے گا تو اس وقت اٹھنا ہوگا. اور یہی نہیں، ہم نے تمہارے اوپر تہ بتہ آسمان بنائے، اور ہم اپنی مخلوقات سے غافل نہیں ہوئے. یعنی ہم نے تم کو پیدا کر کے ہی چھوڑ نہیں دیا بلکہ تمہارے لیے سارا انتظام کیا ہے. اور ہم نے آسمان سے ایک اندازے کے ساتھ پانی برسایا، پھر اس کو زمین میں ٹھہرا دیا، اور اگر ہم چاہتے تو اس کو واپس بھی لے جا سکتے تھے. پھر اسی سے ہم نے تمہارے لیے کھجوروں اور انگوروں کے باغ اگائے ہیں. ان میں تمہارے لیے بہت سے میوے ہیں جن سے تم لذت اندوز ہوتے ہو، اور انہی سے اپنی غذا کا سامان بھی کرتے ہو. اسی طرح وہ درخت بھی اگایا جو طور سینہ سے نکلتا ہے، وہ روغن لیے ہوئے اگتا ہے، اور روغن کی صورت میں کھانے والوں کے لیے ایک اچھا سایہ ہے، یعنی زیتون کا درخت. اور تمہارے لیے چوپایوں بھی یقیناً بڑا سبق ہے. ہم ان چیزوں کے اندر سے جو ان کے پیٹ میں ہیں تمہیں خود ظاہر کا دودھ پلاتے ہیں، اور تمہارے لیے ان میں بہت سے دوسرے فائدے بھی ہیں، اور تم انہی سے اپنی غذا حاصل کرتے ہو، اور ان پر اور کشتیوں پر جو سمندر میں چلتی ہیں سوار بھی کیے جاتے ہو. سورت کا شروع ہے اللہ تعالیٰ اپنے
پہلے انسان کی پیدائش کا ذکر کیا کہ کس طریقے سے ایک معجزاتی طور پہ پانی کی بوند سے پورا انسان بنا کھڑا کیا، اور پھر اس کے لیے جہاں اس کو بھیجا زمین میں اس کے لیے طرح طرح غذا کیا اور اس کی زندگی کا سامان رکھا۔ لہٰذا اب جو باتیں آ رہی ہیں اس کو غور سے سنو اور میری بات مانو۔ اور وہ بھی کشتی بھی یاد ہے جس میں طوفان سے نکلے تھے، ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا تھا، تو اس نے دعوت دی کہ میری قوم کے لوگوں اللہ کی بندگی کرو، اس کا سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، پھر کیا اس کے شریک ٹھہرا کر تم اس کے غضب سے ڈرتے نہیں ہو۔ اس نے یہ دعوت دی تو اس کی قوم کے سرداروں نے جو منکر تھے کہ کہا یہ تو بس تمہارے جیسا ایک آدمی ہے، یہ تم پر برتری حاصل کرنا چاہتا ہے، اللہ کو اگر بھیجنا ہوتا تو فرشتے اتارتا۔ ہم نے اس طرح کی بات اپنے اگلے بزرگوں میں تو کبھی نہیں سنی۔ کچھ نہیں، یہ ایک آدمی ہے کہ جس کو جنون لاحق ہو گیا ہے، تو کچھ دن اس کا انتظار کرو کہ اس کے یہ وساوس ختم ہو جائیں گے۔ نوح نے دعا کی کہ میرے پروردگار اب تو اسی چیز سے میری مدد فرما جس میں انہوں نے مجھے جھٹلا دیا ہے۔ تو ہم نے اس کی طرف وحی کی کہ ہماری نگرانی میں اور ہماری ہدایت کے مطابق کشتی بناؤ، پھر جب ہمارا حکم آ جائے اور طوفان ابل پڑے تو اس میں ہر قسم کے جانوروں کے جوڑے رکھ لو، نر و مادہ دو اور ان کے ساتھ اپنے لوگوں کو بھی سوار کرا لو، ان میں سے سوائے ان کے جن کے بارے میں پہلے فیصلہ ہو چکا ہے، اور مجھ سے ان لوگوں کے بارے میں کچھ نہ کہنا جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، وہ لازماً غرق ہو کے رہیں گے۔ پھر جب تم اور تمہارے ساتھی کشتی میں سوار ہو لیں تو کہو کہ شکر ہے اس خدا کا جس نے ان ظالم لوگوں سے ہمیں نجات عطا فرمائی ہے، اور دعا کرو کہ میرے پروردگار تو مجھے برکت کا اتار اور تو بہترین اتارنے والا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس واقعے میں بڑی نشانیاں ہیں اور آزمائش تو ہم کرتے ہی ہیں۔ پھر ان کے بعد ہم نے ایک دوسری قوم اٹھائی اور ان میں بھی ایک رسول انہی کے اندر سے اس دعوت کے ساتھ بھیجا کہ اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، پھر کیا اس کے شریک ٹھہرا کر تم اس کے غضب سے ڈرتے نہیں ہو۔ اس کی قوم کے سرداروں نے جو منکر تھے، جنہوں نے آخرت کی ملاقات کو جھٹلا دیا تھا اور دنیا کی زندگی میں جن کو ہم نے آسودہ کر رکھا تھا، کہا کہ یہ تو بس تمہارے جیسا ایک آدمی ہے، وہی کھاتا ہے جو تم کھاتے ہو اور وہی پیتا ہے جو تم پیتے ہو۔ اب اگر تم نے اپنے ہی ایک جیسے آدمی کی بات مان لی تو ضرور گھاٹے میں رہو گے۔ کیا یہ تمہیں ڈراتا ہے کہ تم مر جاؤ گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جاؤ گے تو اپنی قبروں سے نکالے جاؤ گے؟ بعید، بالکل بعید ہے یہ ڈراوا جو تمہیں سنایا جا رہا ہے۔ زندگی تو یہی ہماری دنیا کی زندگی ہے، ہم یہی مرتے اور جیتے ہیں اور ہم کو ہرگز اٹھنا نہیں ہے۔ کچھ نہیں، یہ ایک آدمی ہے جس نے خدا پر ایک جھوٹ گھڑا ہے اور ہم اس کو ہرگز ماننے والے نہیں ہیں۔ اس پر رسول نے دعا کی کہ میرے پروردگار اب تو اسی چیز سے میری مدد فرما جس میں انہوں نے مجھے جھٹلا دیا ہے۔ ارشاد ہوا اب زیادہ دیر نہیں ہوگی کہ یہ پچھتائے رہ جائیں گے۔ پھر ان کو ہمارے وعدہ حق کے مطابق ایک سخت ڈانٹ میں آ لیا اور ہم نے ان کو خس و خاشاک کر دیا، تو ایسے لوگوں پر خدا کی لعنت۔ پھر ان کے بعد ہم نے دوسری قومیں اٹھائیں، انہوں نے بھی اپنے رسولوں کے ساتھ یہی معاملہ کیا۔ چنانچہ کوئی قوم نہ اپنے لیے مقرر وقت سے آگے جاتی ہے نہ پیچھے رہتی ہے۔ پھر ہم نے پے در پے اپنے رسول بھیجے، لیکن ہوا یہی کہ جب بھی کسی قوم کے پاس اس کا رسول آیا انہوں نے اس کو جھٹلا دیا، تو ہم نے بھی ایک کے پیچھے ایک کو لگا دیا اور ان کو کہانیاں بنا دیا۔ ان لوگوں پر لعنت ہو جو رسولوں کی طرف سے اتمام حجت کے باوجود ایمان نہیں لاتے۔ پھر موسیٰ اور اس کے بھائی ہارون کو ہم نے اپنی نشانیوں اور کھلی حجت کے ساتھ فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف بھیجا، تو انہوں نے بھی تکبر کیا اور وہ بڑے مغرور لوگ تھے۔ چنانچہ انہوں نے کہا کیا ہم اپنے ہی جیسے دو آدمیوں کی بات مان لیں، ڈرا والے کہ ان کی قوم ہماری غلامی کر رہی ہے۔ تو انہوں نے دونوں کو جھٹلا دیا اور بالآخر ہلاک ہو کر رہے، اور ہم نے موسیٰ کو یہ انعام دیا کہ اس کو کتاب عطا کر دی تاکہ اس کی قوم کے لوگ اس سے رہنمائی حاصل کریں۔
اور مریم کے بیٹے اور اس کی ماں کو بھی ہم نے اسی طرح ایک عظیم نشانی بنایا اور ایک بڑی آزمائش کے وقت دونوں کو ایک ٹیلے پر پناہ دی جو اطمینان کی جگہ تھی، اور وہاں ان کے لیے ایک چشمہ جاری کر دیا۔ ان پیغمبروں سے ہم نے یہی کہا کہ اے پیغمبروں، تم ان لوگوں کی توہمات کی پرواہ نہ کرو اور پاکیزہ چیزیں بغیر کسی تردد کے کھاؤ اور اچھا عمل کرو، میں جانتا ہوں جو کچھ تم کرتے ہو۔ یہ تمہاری امت ہے، ایک ہی امت، اور میں تمہارا پروردگار ہوں، سو مجھ سے ڈرتے رہو۔ پھر لوگوں نے ان کے بعد اپنے دین کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر لیا، یعنی فرقوں میں بٹ گئے۔ اب ہر گروہ کے پاس جو کچھ ہے وہ اسی میں مگن ہے، یعنی جس گروہ کے پاس بھی جو حصہ ہے دین کا جس سے وہ چمٹا ہوا ہے، اس میں وہ مطمئن بھی ہے اور اس میں ہی مگن ہے، اور وہ دوسرے کی بات سننے کو تیار نہیں ہے۔ سو انہیں کچھ دن ان کی اسی سرمستی میں رہنے دو۔ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو مال و اولاد ان کو دیے جا رہے ہیں تو گویا ان کو بھلائیاں پہنچانے میں سرگرم ہیں؟ نہیں، بلکہ ان کو حقیقت کا شعور نہیں ہے۔ اس کے برخلاف جو اپنے پروردگار کی ہیبت سے ڈرتے رہتے ہیں اور جو اپنے پروردگار کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں اور جو کسی کو اپنے پروردگار کا شریک نہیں ٹھہراتے اور جو اس کی راہ میں دیتے ہیں، جو کچھ دیتے ہیں اس طرح دیتے ہیں کہ ان کے دل اس خیال سے کانپتے ہیں کہ انہیں اپنے پروردگار کی طرف پلٹنا ہے، وہی ہیں جو بھلائیوں کی راہ میں سبقت کر رہے ہیں اور وہ ان کو پاک کر رہیں گے۔ یعنی جب وہ دیتے ہیں تو کوئی احسان نہیں رکھتے کہ ہم نے اللہ پر یا لوگوں پر کوئی احسان کیے، بلکہ دینے کے بعد بھی ڈرتے رہتے ہیں کہ ہمیں اپنے اللہ کی طرف پلٹنا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے، اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو بالکل ٹھیک ٹھیک بتا دے گی کہ دنیا میں کیا عمل کرتے رہے اور ان کی ذرا بھی حق تلفی نہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ہم نے جن نافرمانوں کو ہلاک کیا تو ہم نے ان پر کوئی ایسا بوجھ نہیں ڈالا تھا جو وہ نہ کر سکتے ہوں، اور نہ تم پر ایسا کوئی بوجھ ڈالا ہے کہ تم وہ نہ کر سکتے ہو۔ ان کے دل اس خیال سے کانپتے ہیں کہ انہیں اپنے پروردگار کی طرف پلٹنا ہے، وہی ہیں جو بھلائیوں کی راہ میں سبقت کر رہی ہیں اور وہ ان کو پا کر رہیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے، اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو بالکل ٹھیک ٹھیک بتا دے گی کہ وہ دنیا میں کیا عمل کرتے رہے اور ان کو ذرا بھی حق تلفی نہ ہوگی۔ یہ منکرین اس کو نہیں سمجھتے، بلکہ ان کے دل اس سے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اور یہی نہیں ان کے مشاغل ان کے سوا ہیں، یہ انہی میں پڑے رہیں گے یہاں تک کہ جب ان کے خوشحالوں کو ہم عذاب میں پکڑ لیں گے تو یہ فریاد کرنے لگیں گے، اب آؤ فریاد نہ کرو، ہماری طرف سے اب تمہاری کوئی مدد نہ ہوگی۔ میری آیتیں تمہیں سنائی جاتی تھیں تو تم پیغمبر کا مذاق اڑاتے ہوئے اس سے تکبر کر کے الٹے پاؤں بھاگتے تھے، گویا کسی قصہ گو کو چھوڑ رہے ہو۔ پھر کیا ان لوگوں نے اس کلام پر غور نہیں کیا، یا ان کے پاس کوئی ایسی چیز آ گئی ہے جو ان کے اگلے باپ دادا کے پاس نہیں آئی تھی، یا انہوں نے اپنے رسول کو پہچانا نہیں، اس وجہ سے اس کے منکر ہو رہے ہیں، یا کہتے ہیں کہ اس پر کچھ جنون کا اثر ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ وہ ان کے پاس حق لے کر آیا ہے، لیکن ان میں سے اکثر حق سے بیزار ہیں، اس لیے کہ وہ ان کی خواہشوں کے خلاف ہے۔ اور واقعہ یہ ہے کہ اگر حق کہیں ان کی خواہشوں کے مطابق ہو کر ان کے پیچھے چلتا تو زمین و آسمان اور جو ان کے درمیان ہیں سب تباہ ہو جاتے۔ نہیں، یہ کسی قصہ گو کی کہانی نہیں ہے، بلکہ ہم جو ان کے پاس انہی کے حصے کی یاد دہانی لائے ہیں تو اپنی ہی یاد دہانی سے منہ موڑ رہے ہیں۔ کیا تم ان سے کوئی معاوضہ مانگ رہے ہو کہ جس کے بوجھ تلے یہ دبے جا رہے ہیں؟ سو انہیں بتا دو کہ تمہارے پروردگار کا صلہ تمہارے لیے بہتر ہے اور وہ بہترین روزی دینے والا ہے۔ یقیناً تم ان کو ایک سیدھے راستے کی طرف بلا رہے ہو، مگر جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے وہ سیدھی راہ سے ہٹ کر چلنا چاہتے ہیں، یہ کسی طرح ماننے والے نہیں ہیں۔
چنانچہ یہ حقیقت ہے کہ اگر ہم ان کو کسی آزمائش میں ڈالتے، پھر ان پر رحم کرتے اور ان کی تکلیف دور کر دیتے، تو اپنی سرکشی میں لگے ہوئے یہ اسی طرح بھٹکتے رہتے۔ ہم نے ان کو عذاب میں پکڑ لیا تھا جو اگلوں میں انہی جیسے تھے، لیکن نہ ان کے دل ان کے پروردگار کے سامنے جھکے اور نہ وہ کبھی گر گڑاتے تھے، یہاں تک کہ جب اس طرح کے لوگوں پر ہم سب عذاب کا دروازہ کھول دیتے ہیں تو دیکھتے ہو کہ اس میں بالکل مایوس ہو کر رہ گئے ہیں۔ لوگوں، خدا کی بات سنو، وہی ہے جس نے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنائے، مگر تم پر افسوس کہ تم کم ہی شکر گزار ہوتے ہو۔ اور وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلا رکھا ہے، اور ایک دن آئے گا کہ اس کی طرف سمیٹے جاؤ گے، اور وہی جلاتا ہے اور مارتا ہے، اور رات اور دن کی گردش سب اسی کے اختیار میں ہے۔ پھر کیا سمجھتے نہیں ہو؟ یہ نہیں سمجھتے، بلکہ انہوں نے بھی وہی بات کہی جو ان کے اگلوں نے کہی تھی۔ انہوں نے کہہ دیا تھا کہ جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ اسی کا وعدہ ہم سے اور اس سے پہلے ہمارے بڑوں سے بھی ہوتا چلا آیا ہے۔ کچھ نہیں، یہ محض اگلوں کے افسانے ہیں۔ ان سے کہو، اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ کہ یہ زمین اور جو اس میں آباد ہیں یہ کس کے ہیں؟ یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ کے ہیں۔ کہو تو کیا تم اس سے یاد دہانی حاصل نہیں کرتے؟ ان سے پوچھو، سات آسمانوں اور عرش عظیم کا مالک کون ہے؟ یہ ضرور کہیں گے یہ بھی اللہ کے ہیں۔ کہو تو اللہ کے شریک ٹھہرا کر تم اس سے ڈرتے نہیں ہو؟ ان سے پوچھو، اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ کون ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا اختیار ہے اور وہ پناہ دیتا ہے، مگر اس کے مقابل میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا؟ یہ ضرور کہیں گے کہ یہ سب اللہ ہی کا اختیار ہے۔ کہو کہ پھر تمہاری مت کہاں مر جاتی ہے؟ نہیں، کچھ نہیں، بلکہ ہم ان کے پاس حق لے کر آئے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ بالکل جھوٹے ہیں۔ خدا نے کسی کو اپنی اولاد نہیں بنایا ہے اور نہ اس کے ساتھ کوئی دوسرا معبود ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو ہر معبود اپنی خلق کو لے کر الگ ہو جاتا، پھر وہ ایک دوسرے پر چڑھ دوڑتے۔ اللہ ایسی باتوں سے پاک ہے جو یہ بیان کرتے ہیں، کھلے اور چھپے کا جاننے والا۔ چنانچہ ان سب چیزوں سے بالاتر ہے جنہیں یہ اس کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ تم دعا کرو اے پیغمبر کہ میرے پروردگار، اگر تم مجھے وہ عذاب دکھائے جس سے انہیں ڈرایا جا رہا ہے تو پروردگار مجھے ان ظالم لوگوں میں شامل نہ کرنا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ہم پوری قدرت رکھتے ہیں کہ جس عذاب سے ہم ان کو ڈرا رہے ہیں وہ تمہاری آنکھوں کے سامنے لے آئیں اور تمہیں دکھا دیں۔ تم ان کی شرارت سے خوبصورتی کے ساتھ درگزر کرو۔ یہ جو کچھ حرزہ رسائی کر رہے ہیں ہم اس سے خوب واقف ہیں، اور دعا کرتے رہو کہ پروردگار، میں شیاطین کے وسوسوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور میرے پروردگار اس بات سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس آئیں۔ یہ اپنی شرارتوں سے باز نہ آئیں گے، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت سر پر آنکھ کھڑی ہوگی تو کہے گا کہ پروردگار، آپ لوگ مجھے واپس بھیج دیں کہ جو کچھ چھوڑ آیا ہوں اس میں کچھ نیکی کما لوں۔ ہرگز نہیں، یہ محض ایک بات ہے جو یہ کہہ رہا ہے۔ ان کے آگے اب اس دن تک ایک پردہ ہوگا جب یہ اٹھائے جائیں گے، پھر جب سور پھونکا جائے گا تو ان کے درمیان نہ کوئی رشتہ رہے گا اور نہ یہ اس دن ایک دوسرے سے مدد مانگ سکیں گے۔ یعنی قیامت کے دن سارے رشتے جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، بلکہ لوگ رشتہ داروں کو دیکھ کر ایک دوسرے سے بھاگنے کی کوشش کریں گے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سے کچھ مانگ لیں۔ اس وقت جن کے پلڑے بھاری ہوں گے وہی ہیں جو فلاح پائیں گے، اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے سو وہی ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈال لیا، وہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ ان کے چہروں کو آگ جھلس دے گی اور ان کے منہ اس میں بگڑے ہوئے ہوں گے۔ کیا میری آیتیں تم کو پڑھ کر نہیں سنائی جاتی تھیں اور تم انہیں جھٹلا دیتے تھے؟ کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہماری بدبختی ہم پر چھا گئی تھی اور ہم واقعی گمراہ لوگ تھے۔ اے ہمارے رب، ہمیں یہاں سے ایک مرتبہ نکال دے، اگر پھر ہم ایسا کریں گے تو یقیناً ہم ظالم ہوں گے۔ حکم ہوگا، دور ہو، اسی میں پڑے رہو اور مجھ سے بات نہ کرو۔
میرے بندوں میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لے آئے ہیں تو تو ہم کو بخش دے اور ہم پر رحم فرما، اور تو سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے۔ تو تم نے ان کا مذاق بنایا یہاں تک کہ انہوں نے گویا ہماری یاد بھی تمہیں بلا دی اور تم ان کی ہنسی اڑاتے رہے۔ آج ان کے صبر کا میں نے ان کو صلہ دیا ہے کہ وہی کامیاب ہیں۔ لہٰذا جتنا مذاق اڑایا جا رہا ہے، جتنی گستاخیاں کی جا رہی ہیں، اس پہ صبر کا حکم ہے اور اس کا صلہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہی دیں گے۔ اس وقت ایک کہنے والا کہے گا کہ برسوں کے شمار سے تم کتنی مدت زمین میں رہے ہوگے؟ وہ جواب دیں گے ایک دن یا دن کا کچھ حصہ، مگر یہ بات تم ان سے پوچھو جو شمار کرنے والے ہوں۔ کہنے والا کہے گا کہ تم تھوڑی ہی مدت رہے، اے کاش تم جانتے ہوتے۔ یعنی وہی مضمون آ گیا کہ دنیا میں رہنے والوں سے پوچھا جائے کہ تم یہاں کتنے دن رہے، تو وہ کہیں گے کہ ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ لہٰذا زندگی جتنی بھی ہو، انسان کو اپنی دوسری زندگی ایک دن سے زیادہ معلوم نہیں ہوتی۔ لوگوں تم اس دن سے بے پرواہ بیٹھے ہو، تو کیا تم نے خیال کیا ہے کہ ہم نے تمہیں بے مقصد پیدا کیا ہے اور تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ سو بہت برتر ہے اللہ بادشاہ حقیقی، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، عرش کریم کا مالک، اور جو اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو پکارے جس کے لیے ان کے پاس کوئی دلیل نہیں، تو ان کا حساب ان کے پروردگار کے ہاں ہوگا۔ وہ منکرین ہیں اور منکرین ہرگز فلاح نہ پائیں گے۔ تم ان کو اب ان کے حال پر چھوڑو اے پیغمبر، اور دعا کرو کہ میرے پروردگار مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما، تو سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے۔ سورت جب شروع ہوئی تھی تو اللہ نے قد افلح المؤمنون سے شروع کی تھی، اور جب سورت کا اختتام ہوا اس سے پیچھے آئے تو اب کہا جا رہا ہے کہ لا یفلح الکافرون، بتا دیا کہ فلاح پانے والے کون ہیں اور جو انکار کرنے والے ہیں وہ کبھی فلاح نہیں پائیں گے۔ سورۃ النور، سورۃ النور کی یہاں سے ہم ابتدا کر رہے ہیں، اور اس سورت کا جو اسلوب ہے، اس میں جو بالکل شروع میں بات کہی گئی ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے اس انداز سے کہی ہے کہ فرض کا لفظ استعمال کیا ہے کہ یہ جو ہم تمہیں احکامات دے رہے ہیں یہ تمہارے اوپر فرض ہیں اور لازم ہے کہ ان کی پیروی کرو۔ اور یہاں سے مسلمانوں کے معاشرے کی تطہیر بھی کی جا رہی ہے کہ تمہارے اندر جو برائیاں ہیں اگر ان کو ختم کس طرح کیا جائے، اور اگر برائیاں ہو جائیں تو ان کو اس کی سزا تک یا ان کے انجام تک کس طرح پہنچایا جائے۔